دوسرا پارہ نکالیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے کرتوت بیان کرتا ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو گفتگو دل کو بڑی بھاتی ہے، بہت اچھی ان کی گفتگو لگتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، سامنے بیٹھیں گے، دل کو موہ لینے والی گفتگو، اور پھر اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے، یعنی اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن ہوتے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، سخت قسم کے جھگڑالو، بڑے پٹھے کرتوتوں والے۔ جب وہ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے ایمان کی کھیتیوں کو تباہ کر دیں، مسلمان نسل کو برباد کر دیں، فساد کریں۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جو ہیں فسادی ہیں، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے وہ خدا کا خوف کر، اللہ سے ڈر، جب سمجھایا جاتا ہے نا اللہ سے ڈر، تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کی ضد جو ہے اس کو مزید گناہ پر ابھارتی ہے۔ فَحَسْبُهُ جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ آیات مبارکہ آج دوبارہ پڑھنے کا مقصد ہے کہ کچھ لوگ ہیں بڑی میٹھی زبان والے، لیکن لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں دن دہاڑے۔ ان میں ایک کردار جاوید احمد غامدی کا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، یعنی چند گھنٹے پہلے، اس کا ایک کلپ سننے کا اتفاق ہوا۔ خاتم النبیین کا معنی بیان کر رہا تھا، کہہ رہا تھا خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو نئی شریعت لائے۔ شریعت محمدیہ کا پیروکار نبی آ سکتا ہے۔ یہی بولی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے بھی مجھے شک پڑا تھا کہ یہ قادیانی ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا مرزا صاحب نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا آپ جھوٹ بولتے ہو، میرے ساتھ مناظرہ کر لو اس مسئلے پر۔ تو فٹ اس نے ہتھیار پھینک دیے تھے، کہنے لگا میں تو مناظرے سے باز آیا، آپ اپنے گھر میں ہی جشن فتح منا لو، اس طرح کی۔ اب ظاہر ہے دیوار کے ساتھ تو مناظرہ نہیں ہوتا نا، مناظرہ تو ہوتا اسی کے ساتھ ہے جو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے حوالہ دے رہا تھا شیخ اکبر کا۔
الحمدللہ اس کی بات کا مدلل جواب نیٹ پر آ چکا ہے۔ میرا اپنا پوتا دوسرے نمبر والا، یہ صاحبزادہ محمد حذیفہ اشرف، اس نے جواب ریکارڈ کرا کر نیٹ پر فیس بک پر ڈال دیا ہے، تو اس کو آپ وہاں سماعت کر لیجئے۔ یہ جاوید احمد غامدی قادیانی ہے، مسلمان بن کر ٹی وی چینل پر گھسا ہوا ہے، دنیا نیوز پر بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، بڑی میٹھی میٹھی من مونے والی نا باتیں کرتا ہی ہے۔ تو اب میرا دنیا نیوز کے جو آنر ہیں، مالک ہیں، جناب میاں عامر محمود، کبھی ان پر قادیانی ہونے کا شبہ نہیں گزرا۔ ان سے میں کہتا ہوں کہ کھلم کھلا دو ٹوک واضح لفظوں میں غامدی صاحب کی طرف سے اعلان آنا چاہیے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمان نہیں سمجھتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دو ٹوک انداز میں، جس طرح کے آئین پاکستان کا تقاضا ہے۔ ہم آئین کے خلاف نہیں، باہر نہیں جاتے، اور اگر غامدی صاحب یہ اعلان نہیں کرتے، غامدی صاحب اس کے لیے تیار نہ ہوں، تو پھر میں عوام سے اپیل کروں گا۔ فیس بک پر روز نعرے لکھے ہوتے ہیں کہ ختم نبوت کے لیے جان بھی قربان ہے، ختم نبوت کے لیے جان بھی قربان ہے۔ جو بھی ختم نبوت کا دیوانہ ہے، ان سب سے میں کہوں گا کہ جب تک دنیا نیوز والے غامدی کو اپنے چینل سے ہٹا نہیں دیتے، اتنی دیر تک دنیا نیوز کو دیکھنا بند کر دیا جائے۔ یہ احتجاج ہوگا۔ یہ کیا لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے؟ پاکستان کوئی یہ چراگاہ ہے جس کا جی چاہتا ہے آن کے چرنا شروع کر دیتا ہے؟ گستاخ رسول دیکھو، وہ دندناتا پھرتا ہے۔ نبوت کا دعوے دار وہ دندناتا پھرتا ہے، جس کا جی چاہے بک بک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب تو ان کی اتنی جرت بڑھ گئی ہے کہ اللہ کے گھر جو مساجد ہیں، وہاں پر یہ فلموں کے شوٹنگ ریکارڈ کرائی جاتی ہے۔ مسجدیں تو نماز کے لیے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ یہ کیسی مصیبت ہم پر مسلط ہو گئی ہے کہ آج جس کا جو جی چاہتا ہے ہم پر تسلط اختیار کر لیتا ہے۔ یہ میں ابھی وارننگ دے رہا ہوں اور میں الرٹ کرتا ہوں مجلس تحفظ ختم نبوت والوں کو بھی، اہل حدیث حضرات کو بھی، ان سب کو الرٹ کرتا ہوں، ہر اس کو الرٹ کر رہا ہوں جو ختم نبوت پر اپنی جان قربان کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، جو ختم نبوت کے کام کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتا ہے۔ سب سے کہتا ہوں کہ اس کام میں ہمارے دست و بازو بنے۔ کریڈٹ آپ نے لینا ہو تو لے لیں، ہمیں کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ، آپ کریڈٹ لیں، ہمارا کام تھا آگاہ کرنا۔ میں تو آج کے بعد دنیا نیوز نہیں دیکھوں گا جب تک یا تو غامدی صاحب اللہ اعلان کہہ دیں مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے۔ خاتم النبیین کا بس ایک ہی معنی ہے، اور وہ معنی کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ان لفظوں میں بیان کر لو یا ان لفظوں میں بیان کر لو، آخر من نبیا، جس کے سر پر سب سے آخر میں نبوت کا تاج سجایا جائے۔
جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے کی ملی ہے، وہ تمام انبیاء کی نیابت کرتے ہوئے سرکار کے دین کی مدد کے لیے آخر میں تشریف لائیں گے۔ ان کو نبوت سرکار کے بعد نہیں ملی، پہلے کی ملی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو فتنوں سے بچائے۔